آج سے 5 روز پہلے بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بہن علیمہ خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میرے بھائی کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ ایک تو مقصد پورا ہو گیا کہ براہ راست نااہل ہو گئے، سزا یافتہ ہے، وہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ایک تو اسٹیٹ وے نا، جماعت ان کی پہلے ہی منتشر تھی، اب ان پہ ایک اور قدغن، ایک اور جو ہے پابندی عائد ہو گئی کہ بطور مجرم، وہ سزا یافتہ مجرم ہے، بطور مجرم وہ کوئی بھی نیا ایسا سیاسی عمل دخل نہیں کر سکتے جو ان کی پارٹی کو تقویت دے یا کسی امیدوار کے نام کا اناؤنس بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ان پہ سختی ہو جائے گی، ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے گی۔ تو جب بھٹو صاحب کا کیس زیر سماعت تھا، اور پرٹیکولرلی لاہور کی سینٹرل جیل میں جب وہ آئے تھے، مجھ سے بھٹو بے نظیر صاحب ان کو ملنے آئی تھی، ان کو باہر بٹھا دیا گیا، بڑی دھوپ تھی بہت، جون جولائی کے مہینے میں۔ تو اس وقت بھٹو صاحب کی اہلیہ اور صاحبزادی دونوں مرحومین جو ہیں، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بھٹو کو قتل کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا فیصلہ آ گیا ہے جس کو پاکستان کی آنے والی تاریخ پہ بہت دیر تک یہ اثر انداز رہے گا۔ ایسے بہت سے فیصلے آئے جو پاکستان کی تاریخ میں اثر انداز رہے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ فیصلہ کا جو آج 10 سال کی قید کا فیصلہ آیا ہے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی۔ اور اگر آپ کو ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے کے چلیں تو عدلیہ کے ایک فیصلہ آیا تھا بھٹو کی پھانسی کا، جو آج تک عدلیہ کا قتل بن کے ہمارے سامنے ہے۔ اور سوچا تصور یہی کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی بھی پھانسی کا فیصلہ آئے گا، لیکن نہیں، فیصلے میں ٹھہریے، ادھر تھوڑا سا تبدیلی ہوئی ہے، اور تبدیلی نہیں، کافی حد تک تبدیلی ہوئی ہے کہ پھانسی سے تو جان چھوٹ گئی، 10 سال کی قید ہو گئی ہے بالآخر۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب، اور آج صرف سائفر ہی سائفر ہوگا، دیکھیں گے اس کے محرکات کیا بنے، اور اتنی سخت سزا اور الیکشن سے پہلے ان دنوں کا انتخابات، کیا یہ کوئی کچھ اشارے تو نہیں آ رہے کہ ایسے دن کا انتخاب کرنا جو الیکشن سے پہلے ہیں اور چند روز رہ گئے، ایک ہفتہ رہ گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایک ہفتے پہلے فیصلہ آنا اور اتنا سخت فیصلہ آنا، 10 سال کے لیے آپ کو قید ہو جائے، تو یہ کیا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ بیٹے، آپ نے یہ جو اس کو ملایا ہے نا بھٹو کیس سے، آج سے 5 روز پہلے بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بہن علیمہ خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میرے بھائی کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اور تانا بانا بول لیا گیا ہے، 3-4 جگہوں پہ انہوں نے یہ کہا۔ تو جب بھٹو صاحب کا کیس زیر سماعت تھا، اور پرٹیکولرلی لاہور کی سینٹرل جیل میں جب وہ آئے تھے، اور مجھ سے بھٹو بے نظیر صاحب ان کو ملنے آئی تھی، ان کو باہر بٹھا دیا گیا تھا، کڑی دھوپ تھی بہت، جون جولائی کے مہینے میں۔ تو اس وقت بھٹو صاحب کی اہلیہ اور صاحبزادی دونوں مرحومین جو ہیں، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بھٹو کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا کہ میرے خاوند اور میرے باپ دونوں نے کہا تھا کہ انہیں جوڈیشل مرڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے آئے گا۔ اب اس سے ملتا جلتا جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور ان کی بہن نے یہ خدشے کا اظہار کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ شاید دوسرا مرڈر جو ہے نا، جوڈیشل مرڈر، عمران خان، وہ دوسرا پرائم منسٹر شکار نہ ہو، نشانہ نہ بنے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پلاننگ اس طرح کی آئی ہو۔ علیمہ خان نے ظاہر ہے ہوا میں تو بات نہیں کی، انہوں نے اگر اس خدشے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عین ممکن ہے کہ میرے بھائی کو ایسا اچھا سر، عین اب ممکن وہ ہے، رک گیا۔ لیکن آپ پوری بات سن لیں، اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید دی گئی ہے۔ ایک تو مقصد پورا ہو گیا کہ وہ براہ راست نااہل ہو گئے، سزا یافتہ ہے، وہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ایک تو اسٹیٹ وے نا، جماعت ان کی پہلے ہی منتشر تھی، اب ان پہ ایک اور قدغن، ایک اور جو ہے پابندی عائد ہو گئی کہ بطور مجرم، وہ سزا یافتہ مجرم ہے، بطور مجرم وہ کوئی بھی نیا ایسا سیاسی عمل دخل نہیں کر سکتے جو ان کی پارٹی کو تقویت دے یا کسی امیدوار کے نام کا اناؤنس بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ان پہ سختی ہو جائے گی، ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج پھر اعلان کیا ہے، جو ان کے نئے نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور اسے ہر سطح پہ لے کے جائیں گے۔ دیکھیں، اب تک کی جو صورتحال ہے نا، اس میں یہ کیسز جو نچلی عدالتوں سے فیصلہ لے کے آتے ہیں، وہ اوپر جا کے میرا خیال ہے سیٹ اسائڈ بھی ہوتے رہے،
اور بعض جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ سر second بھی الیکشن کیا۔ سے پہلے آپ کو لگتا ہے ڈیٹ مل جائے گی ان کو، وہ جائیں گے تو صحیح؟ پھر بیرسٹر گور کا یہ کہنا کہ عوام نہ نکلے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی واقعات نہ ہو، الیکشن سر پہ ہیں وہ اپنی، اچھا پی ٹی آئی الیکشن سے دور نہیں ہونا چاہ رہی، دیکھیں وہ ہر یہ تو صورت سیاسی الیکشن بیان میں ہے، یہ سیاسی بیان ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ نکلیں کہ ان کو اندازہ ہے شاید کہ عوام اس کال پہ بڑے پیمانے پہ باہر نہیں آئے گی، لوگ الیکشن میں مصروف ہیں، امیدوار جو ہے اپنے 100 جیسے ڈیوٹی لگتی تھی کہ 2000 بندے لے کے آئے، وہ تو 100 بندے بھی نہیں دے گا ان کو احتجاج کے لیے۔ سر احتجاج کے لیے نہیں دے گا، پھر بھی آپ کو لگتا ہے جو 9 مئی کے واقعے کے بعد جو کاروائیاں ہوئی، بندے پھر اٹھائے گئے، اس کے بعد خوف خوفزدہ بہت ہیں، زیادہ لوگ ہے، خوفزدہ ہیں، خوف کا اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو وہی ہوں گے نا جو پہلے 9 مئی میں فرار ہیں، تو ان کو تصویریں دیکھ کے ان کو اگر نہیں بھی تصویروں میں شناخت ہوں گے تو ان کو اس میں نئے کیس میں ڈال دیا جائے گا، تو کوئی اتنا احمق نہیں ہے کہ اس موقع پہ کال پہ آئے، یہ انہوں تو نے یہ سیاسی کال، یہ اسکن سیف کیا اپنا کہ ہم کال دیں اور وہ ریبٹ ہو جائے، سر ایک پذیرائی نہ ملے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ 2 ملاؤں کی لڑائی پہ مرغی حرام نہ ہو جائے، پاکستان میں اب ویسے حالات بنتے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 ملاؤں کی لڑائی میں مرغی حرام ہو جائے گی؟ مجھے نہیں پتا آپ 2 ملا کسے کہہ رہے ہیں، میں ملا سمجھتا ہوں جو کسی حد تک مولانا فضل الرحمان کو، میں ملا سمجھتا ہوں سراج الحق صاحب کو، آپ پتہ نہیں ملا کسے کہہ رہے ہیں، لیکن جتنے بھی ملا اس وقت میدان سیاست میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں نا، ان میں سے غالب اکثریت اس بات پہ خوش ہوگی کہ ان کا ایک بڑا دشمن جو ہے وہ ایک کیس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ سر آپ ادھر ہی پہنچ گئے جن کو میں ملا کہہ رہا تھا، ملوں کے ایک دھڑا تو بہت واضح اکثریت بہت خوش ہے کہ اس گرفت میں آ گیا ہے۔ یہ بتائیں بلاول بھٹو کا نام بہت زیادہ اس کیس سے جڑ رہا ہے، آخر دیکھیں ان کی کیا کارروائی تھی؟ دیکھیں ان کی کارروائی کوئی ایسی نہیں تھی، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کام کیا، عمران خان صاحب نے یہ کہا اور کوئی بیان نہیں دیا سیاسی، جیل سے میڈیا سے گفتگو دوران زبردستی گفتگو کی انہوں نے، پہلے روکا جا رہا تھا میڈیا کو، جیل انتظامیہ نے ان کے حکام نے روکا، لیکن انہوں نے زبردستی گفتگو کر لی۔ اس ٹاک میں عمران خان نے کہا کہ آپ جو چاہیں پی ٹی آئی کا ویٹر جو چاہے کرے، جو عمران لور ہے وہ بلاول کو ووٹ نہ دے، بلاول کا کسی امیدوار کو ووٹ نہ دے۔ اب اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے، ایسا کون سا کام تھا؟ وہ بڑا دشمن کہتے ہیں، دیکھیں ترجیحاً ان کا دشمن تو میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے اور لوگ ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کے مخالف امیدوار ہو سکتے ہیں، انہوں نے بلاول کا نام کیوں لیا تھا؟ بلاول کا نام اس لیے لیا تھا کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے فوری بعد بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آئے تھے۔ جب انہوں نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تو اس وقت ان کی صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ان کے پاس جو 8-10 فائلیں ابتدا میں پیش کی گئیں، یہ ہمارے بیوروکریسی کا اور ان کے ماتحت عملے کا ایک طریقہ کار، ایک روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے کہ وہ پچھلی جانے والے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے کچے چٹھے جو ہے نا نئے آنے اچھا تو والے کے بلاول سامنے، نے اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا، بلاول کے سامنے رکھا گیا، تو بلاول صاحب نے دیکھا اور دیکھ کے اس ساری کی ساری خط و کتابت اور ڈائریکشن دونوں چیزیں، اس پہ جو کچھ بھی ہوا کاروائی وہ بھی، اور اس کی ڈائریکشن کاروائی کی، اور اس پہ ہدایت کاری جو ہے وہ ساری کی ساری بلاول صاحب کے دور میں ہوئی۔ اور بلاول صاحب کے دور میں یہ سائفر کے لیے بین الاقوامی طاقتیں اور قوتیں جو ہیں جو اس سے کنسرنڈ تھیں، جو کنسرنڈ ایلیمنٹس ہیں، ان کنسرنڈ ایلیمنٹس کو بھی موٹیویٹ کیا گیا، اور یہ جو کیس رائپ اپ ہوا ہے وہ بلاول صاحب کے دور میں ہوا ہے، اور سائفر کیس کا ایک دم عمران خان صاحب پہ جو ملبہ گرایا گیا وہ اسی دور کی پیداوار ہے۔ اس کی ساری تیاری بلاول صاحب کے وزارت خارجہ کے دور میں ہوئی، اور آج اس کا نتیجہ بیج جو ہے بلاول وہ صاحب کا 10 سال، بویا ہوا بیج نہیں ہے، بیج نہیں ہے، دیکھیں بیج تو بویا عمران خان صاحب کے دور میں تھا نا، جب پانی ہوا بلاول صاحب نے دیا، اس کی آبیاری کی ہے بلاول صاحب، آبیاری بلاول صاحب اس نے کی آبیاری بلاول صاحب نے کی، اتنے وہ ہو گئے اور آج وہ پولیٹیکلی مضبوط کہ آج انہوں نے عمران خان کو توڑ کے رکھ دیا۔ جہاں ہم سنتے تھے ایک نعرہ آتا تھا ایک زرداری سب پہ بھاری، اب ایک بلاول سب پہ بھاری کا نعرہ تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں زرداری کی ہی وراثت ہے نا بلاول، بے شک، ٹھیک ہے، انہوں نے نام ان کا بھٹو بھی رکھا لیکن زرداری بھی رکھا ہے، تو دونوں طرف سے ان کی بھٹو کی سیاست اور زرداری کی دانش وہ دونوں ان میں آئی ہے، اور سیاسی دانش مندی جو ہے نا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو زیر کریں، اس کو محسوس بھی نہ ہو، 3 سال تک خاموش رہے، 4 سال تک پتہ نہیں چلا کسی کو کیا ہوا، 3 سال بعد اس کا جو ہے نا وہ ثمر آیا ہے۔ اب جب یہ کیس باراور ہوا ہے اور سزا ہو گئی ہے 10-10 سال، تو اس وقت یہ بلاول کو گالیاں دینے، اب ان کو پتہ لگا نا کہ یہ تو اس دور میں ہوا تھا، اس وقت اصل میں سیاسی دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ آپ خبر کا قبل از وقت افشا کر لیں، اب خبر ان تک پہنچی نہیں تھی، خبر کا قبل از وقت انشا کر لیں۔ ادھر آج عمران ریاض جو ہمارے اینکر بھی تھے، سینئر صحافی بھی ہیں، وہ آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، میں بھی ادھر تھا، انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی اور ان کے وکیل نہ آئے تو اس پہ خارج ہوئی، تو سخت مکالمہ جو وہ باہر نکلے، تو ان کا کہنا تھا، بلکہ جب چیف جسٹس باقی نقوی کے سامنے تھے، جسٹس باقی نقوی کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں، تو ان کا کہنا تھا مجھے جن لوگوں نے اٹھایا تھا انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم نے تجھے باہر نہیں جانے دینا۔
تو اگر یہ کوئی, کیا آپ کو لگتا ہے ان کا اتنا سخت بیان, تو کیا عمران خان صاحب کو بھی روکا جا رہا ہے, یا کیا ایسا پالیسی بن گئی ہے ان کے خلاف, یا کوئی مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ عمران کو نہیں اپنانے جہاں تک عمران ریاض کا تعلق ہے تو عمران ریاض کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس منظر نامے سے آؤٹ ہو کر زیرو ہو جائیں گے. اگر بطور ویلاگر, بطور بلاگر اگر پذیرائی نہیں ملے گی, انہوں نے کہا میرے کو چینل جاب نہیں دے رہا, کوئی نہیں دے گا نا, ظاہر ہے وہ تو ان کے حالات ایسے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو ان کی آئندہ آنے والی زندگی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اپنے آپ کو ڈیڈ فیل کریں گے, تو کلینکلی ڈیڈ ہے نا وہ. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بڑا افسوسناک ہے, ہم سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا, لیکن الحمدللہ وہ باہر آ گئے, اور اس کا عدالتوں کا بڑا رول ہے اس میں. عدالتوں نے بہت سختی کی اور ان سے بار بار کہا کہ جس کے پاس بھی ان کو لایا جائے, منظر عام پہ لائے. وہ باہر آ گئے, لیکن ان کے ساتھ اس عرصے میں جس دوران وہ مقید رہے, اس عرصے میں حراست کا جو دور تھا, اس میں ان کو جو دوائیاں دی گئیں, جو بھی ٹارچر کیا گیا, یا جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا, میں سلوک کہہ رہا ہوں, جو سلوک روا رکھا گیا, اس کا اثر رہا 3 سے 4 ماہ. اب وہ 3 سے 4 ماہ مکمل ہوئے. پہلے 3 ماہ تو ان کی زبان بھی لکنت کھا رہی تھی, ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا, اور جو ماضی قریب کے جتنے واقعات تھے وہ بھول گئے تھے. وہ جو شارٹ میموری ہے نا, وہ شارٹ میموری ڈیمیج ہوئی تھی, اور ڈیمیج کے ساتھ ساتھ پروفیسر ملک صاحب ہیں ایک, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ڈیمیج نہیں, ڈیڈ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں زبان میں لکنت ڈیڈ کے بعد آتی ہے, ان کی شارٹ میموری ڈیڈ ہوئی ہے. تو وہ اب بحال ہو رہی ہے. جب وہ بحال ہو رہی ہے, سارے واقعات اب وہ بتا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ 8 فروری تک وہ شاید خاموش رہیں گے, 8 کے بعد پھر طوفان شروع ہوگا, اور وہ طوفان جو ہے نا. سر آپ اس طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کرانا کوئی بڑی بات نہیں, الیکشن کے نتائج بنوانا بڑی بات ہے. 8 فروری بہت قریب آ گیا ہے, بہت قریب آ گیا, ہفتہ رہ گیا الیکشن میں. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آنا, ان کی پاپولیرٹی, نون لیگ کے خلاف ایک بیانیہ بن گیا. بندہ کہتا ان کو لایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس بیانیے کو فالو کریں, اندرون خانہ ان کا ایک ہونا, ایسے کئی ساری باتیں آپ نے بھی ان کا وہ کیا. تو یہ 8 فروری کے بعد اصل گیم تو پھر 8 فروری کے بعد شروع ہو رہی ہے. تو 8 فروری کے بعد یہ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ میں نے یہ دعائیہ انداز میں کہا تھا کہ دعا یہ کریں کہ خدا نہ کرے کہ کوئی شخص نتائج سے انکاری ہو جائے, وہ تسلیم نہ کرے. اور اگر کسی بڑی جماعت نے لائک پی ٹی آئی, وہ تو انکار کا ہمیں واضح نظر آ رہا ہے, وہ انکار کی طرف جائیں شاید. دیکھیں آج دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ جی الیکشن ڈے جو ہے وہ رزلٹ ہے, وہ نتائج ہیں. وہ نہیں ہے. آج جو دیکھیں, آج جو پہلا سٹیپ, دوسرا, تیسرا, 2 مرحلے گزر گئے نا, تیسرا مرحلہ 8 فروری ہے. 2 مرحلے میں اگر آپ نے کسی قسم کی زیادتی کی تو یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے. پری پول ریگنگ ہے. اچھا, پی ٹی آئی کاؤنٹ کرا رہی ہے اس کو پری پول ریگنگ میں, ہر جگہ کہہ رہی پری پول ہے نا. دیکھیں آپ نے غیر ملکی مبصرین بلائے ہیں, آپ نے سینئر جرنلسٹوں کی ایک ٹیم بلائی ہے, لوکل جو کوریج کر رہے ہوں گے رپورٹر, ان کی ایک ٹیم ہوگی. یہ 3 مبصرین جو ہیں یہ بالکل غیر جانبدار ہوں گے. ان میں سے بھی اگر کسی نے یہ کہہ دیا, کوئی انگلی اٹھا دی ثبوت کے ساتھ, ایسے ہوا میں نہیں, اگر ثبوت کے ساتھ انگلی اٹھا دی کہ یہ فلاں کام غلط ہوا ہے, تو وہ یہ آج کی چیزیں اس میں پلس ہو جائیں گی کہ جناب الیکشن سے پہلے یہ ہوا, دونوں ادوار اس طرح گزرے, اب تیسرے دور میں آج الیکشن ڈے پہ انہوں نے. سر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے الیکشنز میں؟ کہا تو جا رہا ختم ہوگی آج. دیکھیں ختم نہیں ہوئی پی ٹی آئی, یہ کہنا غلط ہے. پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی موجود ہے لیکن منتشر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخابی نتائج ان کو اکٹھا نہ کر دیں. اگر یہ انتخابی نتائج ان کو اکٹھا نہ کر دیں, اگر اکٹھا ہوئے خدا نخواستہ, تو بڑا طوفان کھڑا ہوگا. اور وہ پی ٹی آئی کو اکٹھا نہ کر دیں, اکٹھا کر دیکھیں. اگر نتائج ایسے ہوئے, انہوں نے تسلیم نہ کیے, تو آج جو انتشار دکھائی دے رہا ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو متحد کر دے گی. اچھا, تو وہ پی ٹی آئی کا وہ انتشار اتحاد میں تبدیل ہوگا. جب تبدیل ہوگا تو خدا نخواستہ وہ تحریک چلے گی جو خدا نہ کرے جو 1971 میں ہوا تھا. اللہ رحم کرے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سائفر کی گہرائی اور اس کے بعد آنے والے اثرات, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے, اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ الیکشنز کے بعد بھی حالات اسی طرح نارمل رہے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے, پھولے پھلے, اور اس ملک میں امن آئے, اور تمام سیاسی جماعتیں چاہے جیسے بھی حالات ہیں جمہوریت کو چلنا چاہیے, اور وہ الیکشن نتائج کو قبول کریں. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.